ہمارے نصاب تعلیم میں سے جہاد کی آیتوں کو نکالا گیا، پردے کی آیات کو نکالا گیا، حالانکہ باقاعدہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سلاطین اسلام کے دور میں صحابہ کرام کا دور تو بڑا اعلیٰ، بڑا پاکیزہ، لیکن سلاطین اسلام کے دور میں باقاعدہ کتاب المغازی پڑھائی جاتی تھیں۔ مغازی سے مراد غزوات، وہ جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ہوئے، باقاعدہ سلاطین اسلام کے دور کے اندر بادشاہوں کے درباروں کے اندر کتاب المغازی پڑھائی جاتی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جس سے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں کی نئی نسل کا تعلق اپنی سابقہ تاریخ کے ساتھ رہا ہے، اس وقت تک مسلمانوں میں سے مجاہد پیدا ہوتے رہے ہیں، صوفی بھی پیدا ہوئے، ولی بھی پیدا ہوئے، غوث کتب ابدال بھی پیدا ہوئے، کثرت کے ساتھ۔ اپنی اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ہر گلی کے اندر آپ کو اللہ کے ولیوں کی صفیں نظر آئیں گی، ہر گلی کے اندر با جماعت نمازی، تہجد گزار، با حیا، با پردہ عورتیں اور با حیا نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اپنی تاریخ سے منہ موڑا۔ ہماری نئی نسل کا جو آئیڈیل ہے وہ یا تو انڈیا کا کنجر اس کو کہیں گے، یا جناب والا انگریز، عیسائی، یہودی، ان کا آئیڈیل بن گئے، حالانکہ مسلمان نوجوان کا آئیڈیل اور نمونہ اور اس کے لیے جو کردار جس کی اس نے پیروی کرنی تھی وہ ہنی سنگھ یا کوئی انڈیا کا یا کوئی امریکہ کا یا کوئی یورپ کا کوئی بغیرت قسم کا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نوجوان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل محمد بن قاسم کی ہستی کو ہونا چاہیے، صلاح الدین ایوبی کو ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ان لوگوں کو پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم سے باقاعدہ منظم طریقے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے نصاب تعلیم سے جہاد کی آیتوں کو نکالا گیا، پھر آہستہ آہستہ پردے کی آیات کو نکالا گیا، تاکہ ہم مسلمانوں کی بچی بے پردہ ہو جائے اور مسلمانوں کا نوجوان آوارہ ہو جائے۔ اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، مسلمان بچی کے سر سے حجاب اتر گیا اور مسلمان نوجوان گلیوں میں ایسے پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے ایک کتے ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، ایک کتے ہوتے ہیں جن کو لوسی کتا کہا جاتا ہے، جو گلیوں میں بو سونگتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے دروازے میں جھانکتے ہیں۔ کبھی بھی وفادار کتا غیر کے دروازے میں نہیں جھانکتا، اس کو پتہ ہے کہ جس کا پٹا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے میں نے اپنے مالک کے در سے ہی کھانا ہے۔ لیکن جو آوارہ کتا ہوتا ہے وہ ہر گھر اور ہر گلی میں جھانکتا ہے کہ شاید یہاں سے مجھے روٹی مل جائے، شاید یہاں سے میری ہوس پوری ہو جائے۔ آج کا مسلمان نوجوان ہر گھر میں جھانکتا ہے، ہر عزت پہ کو تاڑتا ہے، ہر گلی میں گزرنے والی بچی کو گھورتا ہے۔ بھئی کیا سبب ہے؟ یہ تو تیری بہن تھی، یہ تو تیری ماں تھی، یہ تو تیری بیٹی تھی، اس کا تعلق تو تیرے ساتھ کلمے کا تھا، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ اس نے پڑھا تھا، تو اس کی عزت کا محافظ تھا، جس کو حفاظت کرنی تھی وہ لٹیرا بن گیا کیونکہ اس نے وہ قرآن نہیں پڑھا، وہ اللہ کے فرامین سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اس کے دل کا تار گنبد خضرا سے ٹوٹ گیا۔ مسلمان بچی بے پردہ ہو گئی، بے حیائی کی جو عنصر اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ سبب کیا ہوا؟ اس نے قرآن کے وہ سبق پڑھے ہی نہیں۔